بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 289واں دن 19 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ بنت ابو سفیان ہے۔ ان کی پیدائش نبوت کے 17 سال قبل ہوئی۔ ان کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جحش الاسدی تھا، جن سے حبیبہ نام کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ام حبیبہ کہا جاتا ہے۔ میاں بیوی دونوں مسلمان ہو کر حبشہ کی ہجرت کی۔ عبید اللہ بن جحش حبشہ میں مرتد ہو کر عیسائی بن گئے۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ان سے علیحدگی اختیار کر کے تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، جس کو انہوں نے بخوشی قبول کر کے حضرت خالد بن سعید کو اپنا وکیل بنایا، اور حضرت نجاشی شاہ حبشہ نے نکاح پڑھایا اور اپنی طرف سے 400 درہم مہر ادا فرمایا۔ اس کے بعد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سن 6 ہجری فتح خیبر کے موقع پر قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بڑے ذوق و شوق اور اہتمام سے عمل کرتی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتی تھی۔ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 12 رکعت نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ جب سے میں نے اس فضیلت کو سنا تو ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ محدثین کرام نے ان سے احادیث کی 65 روایتیں نقل کی ہیں۔ انہوں نے اپنے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 73 سال کی عمر پا کر سن 44 ہجری میں انتقال فرمایا اور مدینہ میں دفن ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، آنکھ کی حفاظت۔ اللہ تعالی نے ہم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت آنکھ ہے۔ یہ نعمت جہاں بہت قیمتی ہے وہیں بڑی نازک بھی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا کتنا اچھا انتظام فرمایا کہ اگر آنکھ کی طرف کوئی چھوٹی سی چیز بھی آئے تو اللہ نے ایسی پلکوں کو بنایا جو فوراً بند ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بڑی چیز آنکھ کی طرف آئے تو آنکھ کے چاروں طرف ابھری ہوئی مضبوط ہڈی بنا دی جو آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بے شک اللہ تعالی بڑی قدرت والا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ خلاصہ، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وضو میں 3 بار کلی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کلی کی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کی طرف وہ لوگ پکارے جائیں گے جو خوشی اور غمی، آسانی اور پریشانی میں اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حرام کھانے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا بدن حرام روزی سے پلتا اور بڑھتا ہے ایسے بدن کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، تھوڑی سی روزی پر راضی ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی سے تھوڑی روزی پر راضی رہے تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جہنمیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہنم والوں کا آج نہ کوئی دوست ہوگا اور ان کو زخموں کے دھون اور پیپ کے سوا کوئی چیز کھانے کو نصیب نہ ہوگی، اس کھانے کو بڑے گنہگار ہی کھائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، پاگل پن کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔